ہے تو اس کے بعد مخلوق ہے نا، مخلوق میں انسان ہے سب سے بلند تر سطح پہ، اور انسانوں میں سے سب سے اوپر انبیاء ہیں۔ تو اللہ کے بعد کوئی جسے کہتے ہیں نا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے بلند تر، تو وہ جو جملہ ہے کتنا خوبصورت کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ کا یہ تعارف آنے کے بعد اب نبیوں کا تعارف سورہ حدید کیا کرا رہی ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، انہیں معجزے دیے، انہیں کتابیں دیں، ان کے ساتھ ایک میزان اتاری۔ یہ وضاحت ہم کر چکے، وہ میزان عدل اجتماعی ہے، یہ سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، لوگوں کے درمیان عدل کرنا۔ اللہ خود عادل ہے، اس عدل کے لیے اس نے اپنے یہ سارے رسول بھیجے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ ذرا اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے، اسلام تو یہ ہے، ہمیں اس اسلام کا تعارف حاصل ہے، اللہ کو بادشاہ کے طور پر جاننا، اور نبیوں کا یہ مقصد جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے، انصاف ہو جائے، ہر قسم کا ظلم ختم کر کے انصاف کا بول بالا کر دیا جائے۔ اس لیے نبی بھیجے، اس لیے ان کو کتابیں دی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو معجزے دیے ہیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ لیکن ظاہر ہے اللہ حکیم بھی، عزیز بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، اس سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا کہ ظالم تو انصاف کو قائم نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لو ابھی اتارا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک بنیان مرصوص بنے۔ یہ جو الفاظ سورہ صف میں آئے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، وہ بنیان مرصوص بنے، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیں، اور ان ظالموں کی سرکوبی کر کے اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر دیں، تاکہ دنیا میں انصاف ہو جائے، عدل ہو جائے۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی لیے اور اصل امتحان بندہ مومن کا یہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے یہ دعوے دار اللہ کی محبت کے اور رسول کی محبت کے کون ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ یہاں تک بات یہ دو باتیں سمجھ آ جائیں تو باقی پوری صورت سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ جو اللہ نے دو مطالبے کیے، ایمان لاؤ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس اللہ کو مانو جس کا تعارف یہاں کرایا گیا ہے، انفاق کرو، ظاہر ہے یہ نظام عدل قائم کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، اور کوئی موقع آئے گا جان بھی لگانی پڑ جائے گی، لہذا لگاؤ، کھپاؤ اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، وہ نبی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا ہو جائے۔ اور ساتھ بتا دیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، وہاں دو روشنیاں ہوں گی تو پاس ہوگے، ایک روشنی ایمان دیتا ہے، دوسری روشنی انفاق دیتا ہے۔ جس کے پاس یہ روشنی نہیں ہوگی، بے شک وہ دعویٰ کر رہا ہو اسلام کا، اسے اندھیرے میں روشنی نہیں ملے گی کہ وہ پل صراط سے پار اتر سکے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ اس رستے میں، اس صراط مستقیم پر چلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوگی؟ دنیا کی محبت ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر بینکم فی الاموال والاولاد وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے فصل ہوتی ہے، اپجتی ہے، لہلاتی ہے، پھر پیلی پڑتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی بچپن ہے، اس سے آگے لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور پھر بال جو سفید ہوتے ہیں، پھر بوڑھا ہوتا ہے، ختم، وہ بھی چورا ہو جاتا ہے قبر میں جا کے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 70 سال میں ہوتا ہے، وہ تمہارے سامنے 2-3 مہینے میں ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور اس میں وہ عمل کر لو تو وہ جنت ہے جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے، نہ کرو تو دنیا میں تو جنت بنا لو گے، آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آخری رکوع میں بتا دیا کہ اس محبت کا ایک غلط نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عدل قائم ہوگا تو دنیا کو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، نہیں تو دنیا سمجھے گی مارکس بہت بڑا رحیم بن کے آیا تھا ہمارے لیے، دنیا سمجھے گی والٹیر اور روسو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا عدل قائم کرو گے تو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔
دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، تو وہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ وہ عدل قائم کر کے دیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے محبت کی، کہ جس میں آدمی جو ہے اپنے محبوب کو حاصل تو نہیں کرتا مگر بیٹھا روتا رہتا ہے، ابھی سو گیا ہے ٹک روتے روتے، اور یہ کہ بس وہ دل ڈھونڈتا ہے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے یوں ہی تصور جانا کیے ہوئے۔ اس تصور کی نفی کی ہوئے، کہا یہ بدعت ہے، یہ عیسائیوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی۔ وَالرَّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، اور یہ جو رہبانیت ہیں یہ ہر قسم کے ظالم کے لیے بہت سوٹ کرتی ہے، کہ معاشرے کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ان کے خلاف بغاوت کر سکتے تھے، وہ نیوٹرلائز ہو کے جنگل میں چلے گئے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ان کو تو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے جو جنگل میں چلے گئے، کہ کہیں وہ معاشرے میں آ گئے تو انقلاب برپا کر دیں گے۔ تو یہ تو ہم نے سورہ حدید میں دیکھا، یہ اس کا مضمون ہے۔ اس کے بعد آئی سورہ مجادلہ، اس میں صاف بتا دیا دنیا میں ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے، سٹرگل ہے، ایک رفٹ ہے، ٹکراؤ ہے، اور اس میں دو پارٹیاں ہیں بس۔ ویسے تو کئی پارٹیاں آپ کو نظر آئیں گی، اللہ کی نظر سے دیکھو پارٹیاں دو ہیں، ایک پارٹی حزب اللہ ہے، دوسری پارٹی حزب الشیطان ہے۔ اللہ کی پارٹی اللہ کی محبت کی بنیاد پر قائم ہے، اور شیطان کی پارٹی مفادات کی بنیاد پر قائم ہے۔ مفادات کئی ہوتے ہیں اور کئی قسموں کے ہوتے ہیں، اور ہر مفاد پرست نے ایک بت تراشا ہوتا ہے جس کی پوجا کرواتا ہے۔ کہیں قومیت کا بت ہوتا ہے، کہیں وطنیت کا بت ہوتا ہے، کہیں نسل کا بت ہوتا ہے، کہیں رنگ کا بت ہوتا ہے، کہیں زبان کا بت ہوتا ہے۔ کہنے کو ان بتوں کو بہت جو پیڈسٹل پہ رکھ کے تو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں جیسے پرانے بت ہوتے تھے ان کے سامنے لوگ حلوے مانڈے چڑھاتے تھے، کھاتے مجاور تھے، بت تو نہیں کھاتے تھے۔ اسی طرح یہ نو انسانی کے دشمن لوگ ایسے بتوں کا اظہار کر کے اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ ہر قوم پرست لیڈر، اس کے پیچھے کوئی مخلص آدمی آپ کو کم ہی ملیں گے، اکثر و بیشتر وہی ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہوا، مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں ضد و ند بنائے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ آخرت میں مسئلہ کھلے گا کہ ان کے آپس کے تعلقات اخلاص پر قائم نہیں تھے، اس دن ایک دوسرے سے اعلان برات کریں گے، تب پتہ چلے گا یہ لیڈر دھوکے باز تھے۔ وہ انہیں کہیں گے کہ ہم تم سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان لا تعلق ہی کرتے ہیں۔ فالوورز کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک چانس اور مل جائے دنیا میں جانے کا، آج جس طرح یہ ہم سے اعلان برات کر رہے ہیں ہم بھی ان سے اعلان لا تعلقی کریں۔ لیکن یہ کہ وہ تو انہوں نے الو بنا لیا نا، کوئی نہ کوئی نعرہ دے کے اس کے پیچھے لگا کے اپنا مطلب حاصل کر لیا۔ اسی طرح کا ایک نعرہ ہے یہ ترک دنیا کا۔ دنیا میں ظالم کی حکمرانی ہے اور آپ دنیا کو چھوڑ کر جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں تو یہ ظالم کو فائدہ ہے یا حق کو فائدہ ہے اس کا؟ آپ تو سٹرگل کر سکتے تھے۔ لہذا وہ جو چوتھے رکوع میں مضمون آیا تھا اس کے حوالے سے بات یہاں پہ کھل گئی کہ یہ حزب الشیطان کے مختلف شیڈ ہیں، اور یہ جو حزب الشیطان ہے ان کے آپس کے تعلقات کسی محبت کی بنیاد پر استوار نہیں ہیں بلکہ یہ کہ مفاد کی بنیاد پر استوار ہیں، اور جھوٹے ہیں، دغا باز ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹ میں اتنے طاق ہو گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے تو جھوٹی قسم کھا جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم کچھ سچ بول رہے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیخلفون لہ کما یخلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ھم الکاذبون۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے وہاں بھی قسم کھا کے حلف اٹھا کر جھوٹ بولیں گے اور اپنے تئیں یہ سمجھیں گے کہ ان کی بات مان لی جانی چاہیے۔ میں نے بڑی منطقی استدلال کیا ہے، ان کو ماننا چاہیے، ہر قسم بھی کھائیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی قسموں کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ سچے ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے تھے روتے ہوئے تو تھوڑی سچے تھے، ہر رونے والا سچا نہیں ہو سکتا، تو ہر قسم کھانے والا بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ انہیں مت سمجھو کہ یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اولئک ھم الکاذبون۔ اور اگلی بات یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہو چکا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر بھول چکے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی پہچان بھول چکے۔
یہ اللہ جس اللہ کو یہ جانتے ہیں، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا اللہ ہے، خود تراشیدہ خدا ہے جس کو مانتے ہیں، جو قرآن نے تعارف کرایا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ذو انتقام ہے، اس اللہ کو نہیں جانتے، اپنے خود ساختہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ اس اللہ کو بھول چکے جو علیم بذات الصدور ہے، اس لیے تو جھوٹی قسم کھا رہے ہیں اس کے سامنے، یہ اسے نہیں جانتے۔ تو یہ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، اور شیطان کی پارٹی ہی خسارہ اٹھانے والی۔ اللہ کی پارٹی کون سی ہے؟ اب دیکھیے بنیادی بات کیا ہے، جن کی محبت اللہ کے لیے آپس میں ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، تم ایسے ایمان والے لوگ نہیں پاؤ گے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر، اور محبت کریں ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہوں، ایسے ایمان والے تمہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے والدین کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں ان سے ان کی محبت نہیں ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ نہ حج کرنے سے اللہ کی پارٹی بنی، نہ روزے رکھنے سے بنی، نہ کوئی خاص دعویٰ کرنے سے بنی۔ اللہ کی پارٹی بننے کے لیے جو بنیادی شرط ہے، محبت کس سے ہے؟ اور ایمان بھی اصل میں یہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ایمان دل میں نہیں ہے، دل میں محبت کسی اور کی ہو تو ایمان کی جگہ کہاں بنے گی دل میں؟ کمرہ خالی ہوگا تو کسی اور کو آپ دیں گے نا وہ کمرہ دل میں جو ہے محبت کسی اور کی، مال کی محبت سمائی ہے، گھر والوں کی محبت سمائی ہے، رشتہ داروں کی محبت سمائی ہے، غیروں کی محبت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کی محبت کی گنجائش کدھر سے نکلے گی؟ سب محبتیں نکلیں گی نا، لا محبوب الا اللہ، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، تب اللہ دل میں آئے گا نا۔ لہذا آگے الفاظ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، یہ پتھر پر لکیر ہو گیا ایمان۔ اب یہ ایمان دل سے، ان کے دل کو چیرا جا سکتا ہے، یہ ایمان دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو اس کی شرط کیا ہوئی؟ محبت کس سے ہے؟ پھر آگئی سورہ حشر، اس میں اس کا ایک عملی مظاہرہ کرا دیا کہ یہ منافق ہیں، دعوے دار ہیں ایمان کے، نمازیں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کے پیچھے، حاضری دیتے ہیں مسجد نبوی میں آ کر، نعرے لگاتے ہیں باقیوں سے بڑھ کر، اور تعریفیں اور نعتیں پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کی کہ آدمی کہے کہ واہ ان سے بڑا مومن کوئی نہیں، لیکن ان کی دوستیاں اور یاریاں یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ وہ بنو جو نذیر تھے ان سے دوستی تھی نا، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو اگر حضور نکالیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بتا دیا نا یہ حزب الشیطان ہے، یہ بے شک ایمان کا دعویٰ کر رہے ہوں، حقیقت میں حزب الشیطان ہے۔ اور آخری رکوع میں بتا دیا کہ وہ اللہ کی محبت، وہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت غالب آ جانی چاہیے ہر تعلق پر۔ اور دیکھو آگے کیا بیچتے ہو، دنیا کے تقاضے تو پورے کر رہے ہو نا، یہ تعلقات وہ تعلقات، یہ فائدے یہ نقصان، سارا حساب چارٹ جو ہے بنا کے رکھتے ہو اپنی بیلنس شیٹ، لیکن یہ کہ وہ کل اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو کیا پیش کرو گے؟ یہ تو نہیں پیش ہوگا نا کہ میرا یہودیوں سے تعلق تھا، ہمارے بڑے اچھے تعلقات جو ہے نا فلانی قوم کے ساتھ تھے، نہ، وہاں تو پیش ہوگا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر قربانی کیا دی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اور یہ اللہ کی محبت کا یہ بیج بونے والی شے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ ایک کھیتی اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ کھیتی ہے روح کی کھیتی، جس میں اللہ کی محبت جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب اس پر ایک بارش برسے گی تو وہ بیج جو ہے وہ ایک ہریالہ درخت بنے گا۔ وہ بارش قرآن ہے، وہ برکت والی شے قرآن ہے۔ اس قرآن کی طاقت تو یہ کہ یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، تمہاری محبتوں کے بت بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اور تمہارے اندر اس سوئے ہوئے جذبے کو بیدار کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ بیدار ہو جائے تو جو شخصیت کے اوصاف ہوں گے، اب دیکھیے وہی جو سورہ حدید میں اللہ کی صفات آئی تھی،
وہ ملتی جلتی صفات اس کے بعد اللہ کی آ گئی، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گویا اس جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں ان کا ایک عکس ہے کہ جو بندہ مومن کے اندر آ جائے گا. اس کے بعد سورہ ممتحنہ تھی، اس میں ایک اور اہم مسئلہ جو ہے وہ اجاگر کیا گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بندہ مومن کا پاؤں بھی پھسل سکتا ہے، سچا بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال طبعی محبتیں بھی ہیں. اللہ کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ بیوی کو دیکھ کر اسے اس کی طرف کوئی کششی محسوس نہیں ہوتی. اللہ کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ اولاد سے اسے نفرت ہے. اللہ کی محبت کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے اپنا گھر بار اچھا ہی نہیں لگتا. غالب محبت اللہ کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک طبعی محبت یہ ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو کبھی کبھی پاؤں پھسل بھی سکتا ہے. جیسے ایک صحابی کا پھسل گیا، انہوں نے ایک اہم راز فاش کر دیا، خط لکھ دیا. اب ظاہر ہے وہ اللہ رسول کی محبت میں تو نہیں لکھا تھا، وہ اپنے گھر والوں کی محبت کی وجہ سے کر دیا. اور اگر ایسا غلطی سے ہو جائے، بربنائے طبع بشری ہو جائے، وہ ایسی غفور اور رحیم ہستی ہے، اگر اپنی غلطی کا احساس ہو، واپس پلٹ کے آؤ، وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتا ہے، وہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ساتھ ہی بتا دیا لیکن تمہارے سامنے جو آئیڈیل رہنا چاہیے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی رہنا چاہیے، جنہوں نے اپنا گھر بار، برادری، کنبہ، قبیلہ، وطن، ہر شے چھوڑ آخر میں بیٹا بھی ذبح کر دیا. تو تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. وہ پھر حزب اللہ کا ایک جو ہے نا وہ نقشہ سامنے لا دیا عملی، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو کنداں کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، رقم کر دیا ہے. اب اس کے بعد ہے سورہ صف، اس کا نام ہی صف ہے، اور صف یہ وہاں سے لیا گیا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صفیں باندھ کر جنگ تو کرنی پڑے گی. وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس گلی میں کسی بدماش نے بدامنی پھیلا رکھی ہو تو وہاں امن کی مالا جپنے سے تو امن قائم نہیں ہوتا نا، اس کی خبرگیری کرنے سے امن قائم ہوگا. تو امن کا درس دینے کے لیے جہاں پہ درس امن کا زبان سے دیا جائے گا، وہاں ہاتھ ہلانے کی بھی ضرورت تو پیش آ جائے گی نا، کہ جس نے فساد برپا کیا ہوا ہے اس کا کلا کما کیے بغیر امن نہیں ہو سکتا. بات مشہور ہے، مثل مشہور ہے کہ ظلم اور امن جمع نہیں ہو سکتے. جہاں ظلم ہوگا وہاں بدامنی ہوگی. تو جب تک آپ ظلم نہیں ختم کریں گے امن نہیں ہو سکتا. تو ظلم کیسے ختم کریں گے؟ ظلم ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لڑائی بھیڑائی کرنی پڑے گی. تو ہم یوں کہیں گے کہ اسلام جنگ پر اگر ابھارتا ہے تو جنگ برائے جنگ کے لیے نہیں، اور جنگ برائے اصول مفاد کے لیے نہیں، اور جنگ برائے حوث ملک گیری کے لیے نہیں. اسلام اگر جنگ کی دعوت دیتا ہے تو برائے امن، برائے عدل دیتا ہے، تاکہ انصاف ہو جائے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے. اور یہ مقصد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا جو رکوع ابھی میں نے تلاوت کیا، ابھی تو صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، چند پوائنٹ ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں. وہاں آیا تھا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہاں آیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، یہ کتاب دے کر، اور دین حق، ایک عادلانہ نظام دے کر، ایک سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں. کیا انفرادی، کیا اجتماعی، کیا سماجی، کیا سیاسی، کیا معاشی، کیا معاشرتی، ہر سطح پر اللہ کے بول کا بالا ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ کام کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس کے ساتھ ایک بات اور جوڑ لیجئے، محمد رسول اللہ کی بعثت کل روح ارضی کے لیے ہے، اور بعثت کا مقصد کیا ہے؟ عدل قائم ہو جائے. تو عدل صرف جزیرت العرب میں قائم کرنے نہیں آئے تھے، کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں جزیرت العرب کی حد تک یہ مکمل ہو چکا ہے، باقی عالم پر ہونا ابھی باقی ہے.
اور اس کی خبریں دے کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی وہ احادیث کا بھی حوالہ دیا تھا، علامہ اقبال کے شعر بھی سنائے تھے۔ البتہ یہ کہ اس حوالے سے آج ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آپ سمجھے کہ کام ختم ہو گیا، محمد الرسول اللہ کا مشن ہنوز ناتمام ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں ابھی محنت کرنی ہوگی، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور اس کو جوڑ لیں اس شعر کے ساتھ کہ جو دہر میں اس پہ محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تمہارا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، ان کی محبت تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے، کوئی دبا ہوا پسا ہوا جو کمزور نہ رہے، ہر پست کو بالا کر دے، یہ اونچ نیچ کے تصورات ختم کر دے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تقاضا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 9 ہے یہ بتا رہی ہے کہ در حقیقت جیسے سارے رسول آئے تھے اسی کی کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے سارے رسولوں کا مشن تھا عدل کا قائم کرنا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا مشن تھا اللہ کے دین کو، یعنی جو نظام عدل ہے اس کا بول بالا کر دینا۔ حضور کے بعد اب تم چن لیے گئے ہو، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس کو مکمل کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا تک لے کے جا، اللہ نے دین پورا کر دیا، اب اس کا نفاذ کرنا امت مسلمہ کے ذمہ اللہ نے کر دیا، یہ اس کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اب اس کو اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو پھر اب آیتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے چلے جائیے۔ سبح للہ، یہ تسبیح، اس میں کیا جوڑ ہوگا کہ دیکھو بھائی تم اشرف المخلوقات ہو، تم بھی لے کے تسبیح بیٹھ گئے تو تسبیح تو چڑیاں بھی کر رہی ہیں، تسبیح تو گھاس کا تنکا بھی کر رہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا کر رہا ہے، تمہارا منصب اس سے بلندتر ہے، تم سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اقبال نے یہ مضمون بھی باندھا ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ بندگی اور مقام ہے، عبادت پوجا پاٹ یہ اور چیزیں، عشق محبت یہ اور شے، اس کا اور مرتبہ ہے۔ ز نوری سجدہ می خائی ز خاکی بیش ازاں خائی، اللہ فرماتے ہیں اگر اس نوری سے فرشتوں سے مجھے سجدہ چاہیے، بندگی کے طور طریقے چاہیے، یہ جو میں نے خاکی بنایا ہے اس سے تو مجھے اس سے زیادہ چاہیے، بیش از آن خائی، اسے زیادہ چاہیے۔ چنا خود را نگہ داری با این بے نیازی ہاں، اللہ خود تو چھپا ہوا ہے، اتنا بے نیاز ہے، بے پرواہ، اس نے اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا، مخفی ہے، چھپ کے رہا ہے، پوشیدہ پردے میں۔ اب دنیا کو کیسے پتہ چلے کہ وہ ہے؟ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں کھائی، مجھے اپنے وجود کی گواہی اپنے ان دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ کوئی مرتا ہے تو پتہ لگتا ہے نا کس پر مرا۔ دیکھیں نا، کوئی راستہ چلتا ہے سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے، نوکری باز کی باتیں سنتا ہے تو کوئی مقصد ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ ساری تکلیفیں جھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے گردن کٹا دی تو کوئی بندہ سوچے گا یا نہیں سوچے گا کہ کیوں کٹا دی؟ پاگل تھا، چرسی تھا، فیونی تھا، کیوں کٹائی؟ اس سے سمجھ آئے گی کہ اس کا کوئی محبوب تھا، یہ کسی شمع کا پروانہ تھا، اس شمع پہ اس نے جان نچھاور کی ہے، تو میرے وجود کی گواہی مجھے اپنے دوستوں کے خون سے درکار ہے۔ تو تسبیح سے اوپر بات ہے۔ اسی کو کہا یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک کے مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ جمادات بھی تسبیح کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، انسان بھی اسی میں لگ گیا تو پھر اس میں اور اس میں فرق کوئی نہیں رہا، پھر اشرف المخلوقات کہاں سے ہوا؟ تو اس کا مقام اس سے بلند ہے۔ اسی کو کہا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ اللہ اکبر دونوں کہیں گے، ایک کی اللہ اکبر کا مطلب ہوگا اعلان بغاوت، میں کسی اور کو بڑا نہیں مانتا، اور دوسرے کی اللہ اکبر کا مطلب ہوگا کہ میں نے الفاظ کتنے اچھے ادا کیے ہیں، آپ کی سماعت پر کتنے انہوں نے اچھا تاثر قائم کیا ہے۔ وہ تو اللہ اکبر ایسی تو پتے پتے بوٹے بوٹے بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اصل اللہ اکبر تو وہ باغیانہ چاہیے جو فرعون کے دربار میں ہو کہ تو ربنا الاعلیٰ نہیں ہے، ہمارا ربی الاعلیٰ کوئی اور ہے،
وہ اصل میں اللہ اکبر ہے۔ تو یہ تو اس کا تسبیح کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ دوسری جو آیت آئی ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں؟ کیا مطلب ہوا؟ ہم مومن ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، دعویٰ ہے نا میرا۔ اس دعوے کے تقاضے کیوں ہیں؟ کیا ہیں اس دعوے کے نتائج؟ کیا ہیں کہ پھر میرا تن من دھن اللہ کے دین کے لیے لگے، پھر میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اور اگر میں یہ نہیں کرنے کے لیے تیار تو وہ دعویٰ کیوں کر رہا ہوں؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو بہت گراں ہے، بھاری ہے، بیزاری کی بات ہے اللہ کے لیے کہ تم کہو وہ جو کرو نا۔ اس کا نٹشل رزلٹ کیا ہے؟ اتنا شاید کافروں سے نہیں بیزار ہوتا ہے جتنا کوئی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کر کے اس کے تقاضے نہ پورے کرے تو اللہ بیزار ہوتا ہے۔ تو اللہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ ان سے تو بیزار ہوتا ہے نا۔ جو اپنے دعوے پر پورا اترے ان سے خوش ہوگا نا۔ وہ پورا اترنا کیا ہے؟ اگلی آیت میں آ گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یقاتلون یہاں یجاہدون ہوتا، میں بھی کوشش کرتا کوئی ڈنڈی ماروں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں اس ترجمے سے، لیکن اب کیا ڈنڈی ماروں؟ لفظ یقاتلون آ گیا۔ جو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، قتل و قتال کرتے ہیں، صفن صفیں باندھ کر کانہم بنیان مرصوص، جیسے کسی سا پلائی دیوار ہوں۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ کہ اگر آپ لما تقولون ما لا تفعلون کے مرتکب نہیں بننا چاہتے تو پھر لائعمل یہ ٹھیک ہے، وہاں تک جانے سے پہلے اس کے اپنے لوازمات ہیں جو پورے کرنے پڑیں گے، اس کی اپنے پری ریکویزٹس ہیں جو انہیں پورا کرنا ہوگا، لیکن معلوم ہونا چاہیے آج ہی ڈے ون کو کہ جانا کہاں ہے، منزل کا پتہ ہونا چاہیے، ہدف واضح ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اللہ نے کسی کو جو ہے نا وہ ویسا نہیں کیا کہ وہاں سے کسی کو پکڑ کے لے آئیں اور یہاں آ کے اچانک کھڑا کر دیں کہ جی اب مرنے کے لیے تیار ہو۔ نہیں، اللہ نے پہلے دن بتایا کہ یہ جو تم کہنے چلے ہو نا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو مرضی ہے تو یہ سودا کرو، تجارت کرو، نہیں مرضی تو نہ کرو۔ اللہ نہ جبر کرتا ہے نہ بندے کو چکر دیتا ہے۔ یہ تو فراڈی لیڈر ہوتے ہیں نا جو بندے کو چکر دے کے تو پھر بعد میں پھنساتے ہیں۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول ایسے ہیں، نہ اللہ کا کوئی سچا بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو پہلے دن کلیئر نہ کر دے کہ جانا کدھر ہے، جو خفیہ ایجنڈا رکھے، جو چھپا کے چلے۔ نہ، اللہ رسول تو ایسا نہیں کرتے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرتے ہیں کہ جانا یہاں ہے بھائی، چلنا ہے تو آؤ۔ تو جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ وہ گھر بیٹھے آرام سے رہے، چین پکڑے۔ یہ تو تپتی راہیں ہیں جو اس کا مسافر بنا۔ پوری انبیاء کی تاریخ دیکھ لو، اہل ایمان کی تاریخ دیکھ لو، اس کے چھتڑے اڑے ہیں۔ پھر ساتھ ہی مثالیں دے دی بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی تقاضا کیا تھا نا، آؤ لڑیں۔ انہوں نے کہا فضا بنتا اور ربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، وہ کہا جی نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، یہ لڑنے مرنے کا کام ہم سے نہیں ہوتا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ اتنا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ پھر اللہ اتنا بیزار ہوا ان سے۔ وہی بات جو پہلے آ چکی کہ اللہ نے اس کی یہ سنت ہے کہ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ پہلی 5 آیات میں ہی دین کے وہ تقاضے جو سورہ حدید میں آئے تھے ان کو پورا کھول کے بالکل اریاں کر کے بیان کر دیا۔ اب اس نظم قرآنی کے ساتھ جب آپ اسے دیکھیں گے تو ہر شے آپ کو مربوط، منظم، جڑی ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ معلوم ہوگی۔ اور اگر آپ ان نتائج سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ہے، صورتوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیجئے، ملا کے نہ پڑھیے، جوڑ کے نتیجہ نہ نکالیے، تو پھر جدھر مرضی آیتوں کو لے کے چلے جائیں، جو مانی مرضی ان کو پہنا دیں، آپ آزاد ہیں۔ اور پھر یہ کہ جان بھی بچی رہتی ہے، پھر دنیا بھی ساتھ چلتی رہتی ہے، دین بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر قرآن کے مفہوم کو سامنے رکھیں، اس کو پورے ایز اے ہول دیکھتے ہوئے، نتائج یہ ہیں جو سیدھے سیدھے سادے سادے بڑی آسانی سے ایک عام آدمی کی بھی سمجھ میں آ جانے والی چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اب یہ سمجھنا پہلے سے بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ لیجئے،
اب ہمارے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی ہے کہ سوائے اس نقطے کی طرف آ جائیں، آنا ہی ہے۔ جو بچے گا وہی بچے گا جو اس نقطے پہ آیا ہوگا، لہذا جو بھی موقع ہے اس پہ اس کا فائدہ اٹھا کے جتنا ہم سمجھ لیں یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے، بہتر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔